جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرت علامہ کامران اسلم چشتی صاحب، عزت مآب خلیفہ ثابت صاحب، جناب عزت مآب سید قاسم حسنین شاہ صاحب، جناب علامہ محمد اشرف کیل صاحب اور دیگر یہاں پہ تشریف فرما انتہائی عزت و احترام کے لائق معزز علماء دین، سب میرے لیے میرے سر کا تاج ہیں، لیکن مجھے ان کے اسماء گرامی معلوم نہیں ہیں۔ ڈاکٹر شیراز قادری صاحب اور قابل تقریم معزز و محترم سامعین کرام، آج کا یہ بابرکت درس قرآن مجید دو بابرکت سلسلوں میں انعقاد پذیر ہے۔ ایک تو یہ مرکزی میلاد کمیٹی کینٹ کا ماہانہ درس قرآن مجید ہے جو مسجد حاضہ اور میلاد کمیٹی کے اشتراک سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سید قاسم حسنین شاہ صاحب کی خدمات کو شرف قبولیت بخشے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنائے۔ اور دوسرا، کیونکہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کے ایام ہیں، اسی نسبت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ تو یہ درس قرآن ہے اور درس قرآن ہوتا ہے، تقریر نہیں ہوتی۔ تو میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ اگر آپ اس کا ایک عنوان بنانا چاہیں آج کا، تو وہ بنے گا قرآن کریم کی روشنی میں سیدنا صدیق اکبر کی شان کے چند پہلو، کیونکہ کئی مقامات پر آپ کی شان بیان کی گئی ہے، ہم نے صرف ایک مقام کو منتخب کیا ہے۔ اور یہاں پر ایک اصولی بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ قرآن مجید میں سوائے حضرت زید کے کسی صحابی کا نام نہیں آیا۔ جب بھی کسی صحابی کی عظمت کو قرآن مجید کی روشنی میں بیان کیا جائے گا یا یہ عنوان رکھا جائے گا کہ فلاں صحابی کی شان قرآن کریم کی روشنی میں، تو اس میں ہمیں بنیادی ایک دو باتیں سمجھ لینی چاہیے کہ یا تو وہاں پر مسلمات کو ملحوظ خاطر رکھ کے شان ثابت کی جائے گی،
مسلمات سے میری مراد یہ ہے کہ ایسی واضح حقیقت جس کا کوئی بندہ بھی انکار نہیں کرتا. مثلا جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں تشریف لے گئے تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جو صحابی آپ کے ساتھ غار میں تشریف لے گئے تھے وہ سیدنا صدیق اکبر تھے. اب غار کے تذکرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہی سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے. ان اللہ معانا، یعنی میں اس کو بیان نہیں کرنا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. اور دوسری چیز ہے مسلمات خصم. مسلمات خصم سے مراد یہ ہے کہ ایک آیت کے بارے میں اگر وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کو نہیں مانتے کہ یہ آیت نزلت فی ابی بکر، ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی، تو اس سے بھی سیدنا صدیق اکبر کی شان ثابت ہوگی. سامعین محترم، یہ سورۃ اللیل ہے. اس کا جو تھیم ہے وہ اہل ایمان کو یہ بشارت دینا ہے کہ جیسے ہر رات کے بعد اللہ سپیدہ سحر کو طلوع کرتا ہے، اسی طرح آپ جس دور تشدد سے گزر رہے ہیں ایک دن آئے گا یہ تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، یہ سردار ذلیل ہو جائیں گے اور بلال اپنے اسی آقا کو گھسیٹیں گے. اس کا تھیم یہ ہے سورۃ اللیل کا. اب آپ دیکھیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت ایسی بنائی ہے، اس کی فطرت، اس کی نیچر، اس کی ساخت، کہ ہر انسان مشقت برداشت کر رہا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. ہر بندہ چوری میں کوشش کر رہا ہے، ڈاکو ڈاکے میں کوشش کر رہا ہے، برا برائی میں کوشش کر رہا ہے، اچھا اچھائی میں کوشش کر رہا ہے. یعنی کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کوشش نہ کر رہا ہو اور جس کی اپنی الگ سے پریشانیاں نہ ہوں. میں کہا کرتا ہوں یہاں کسی کے پاس مٹھائی کھانے کو پیسے نہیں ہیں، کسی کے پاس پیسے ہیں لیکن اسے شوگر ہے. کوئی بچوں کی نعمت کو ترستا ہے، کسی کے بچے ہیں لیکن پڑھانے کی استطاعت نہیں ہے. کوٹھے تے چڑھ کوک فریدا میرے من وچ لگی اگ. کوٹھے تے چڑھ کوک فریدا میرے من وچ لگی اگ. میں جاتا ایک میں ہی دکھی تھے، دکھی سارا جگ. جس ماحول میں یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی، اور بالاتفاق سورہ اللیل مکی سورت ہے، مکی صورت ہے. جن حالات میں یہ نازل ہوئی اس وقت کیا تھا؟ اس سورہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک کفر کے سرغنہ کو علامتی طور پر لیا اور ایک ایمان کے پیکر تمام کو علامتی طور پر لیا. کفر کا سرغنہ امیہ بن خلف اور پیکر ایمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ہوا کیا تھا؟ یہ سورت کس پس منظر میں نازل ہوئی؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی ان کے جو سکہ مفسر ہے نا، جیسے تبرسی وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ نزلت فی ابی بکر، یہ ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی. لیکن یہ جو ہمارے انڈیا کے ہیں جن کا کام ہی گالم گلوچ ہے،
وہ کہتے ہیں کہ یہ ابو دہدہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ او خدا کے بندے، ابو دہدہ کا واقعہ تو مدینے کا ہے، یہ تو مکے کی صورت ہے، مکے والی بات کرو نا، مدینے کا تو واقعی بعد میں ہوا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا تھا، بہت بڑے تاجر تھے، اور ابو بکر کوئی گوشہ گمنامی سے نہیں آ گئے تھے۔ قتل کے فیصلے ابو بکر کرتے تو کوئی انکار نہیں کرتا تھا، اتنا مسلم شخصیت تھی ابو بکر کی۔ مسلمان ہوئے، 30-40 ہزار درہم ان کے پاس تھے، اور ایک صوفی نے کہا تھا اللہ تعالیٰ دیتا سب کو ہے لیکن لیتا اس سے ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق سے بڑا راضی تھا، اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق سے بڑا راضی تھا۔ حضرت بلال تھے امیہ بن خلف کے غلام، کافر ہونا ایک الگ بات ہے، انسانی اخلاق سے عاری ہونا ایک الگ بات ہے۔ یہ تو ایک کریلا اور دوسرا نیم چڑھا، کافر بھی تھا اور بد اخلاق بھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ دزدی نہ کردائیں، کسرا نہ کشتائیں، جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائیں۔ گرم پتھر پہ حبشی لٹایا گیا، وہ انہی کے لیے ستم سہتا رہا، اس کو معلوم تھا کہ پیا کے لیے یہ ستم بھی اٹھانا بڑی بات ہے۔ حضرت بلال اس پتھر کے نیچے وہ لٹا دیتا تپتی ریت میں، لیکن وہ جانتا نہیں تھا عشق مصطفیٰ کی گرمی کے سامنے یہ گرمی کی حدت کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک دن سرکار گزرے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، تو سرکار نے حکم نہیں دیا ابو بکر صدیق کو۔ ابو بکر صدیق سرکار کی منشا پہ سب کچھ قربان کر دینے والے تھے، حکم تو بات کی بات ہے، منشا پہ قربان کر دینے والے تھے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر کاش بلال کو آزاد کروا لیا جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ڈھیر سارا سونا دے کر حضرت بلال کو آزاد کروا لیا۔ اب امیہ جو تھا اس نے کہا ابو بکر نے بڑی عجیب سی بات کی ہے، ایسے غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا۔ تو یہ آیات اس منظر میں نازل ہوئی کہ دولت تیری بھی نہیں رہے گی، تیری کوشش کفر کے لیے ہے اور ابو بکر کی کوشش دین کے لیے ہے۔ اللہ ابو بکر کو عزت دائمی بخش دے گا، اللہ تجھے ذلیل کر دے گا۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی، اور رات کی قسم جب وہ خوب چھا جائے، والنہار اذا تجلی، کیونکہ انسانوں کی نیچر کے اختلاف کا ذکر کرنا تھا نا۔ قرآن کریم میں جو قسمیں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ جو قسمیں کھاتا ہے وہ ہر موقع پہ تقدس کے لیے نہیں ہوتی، کبھی کبھی کسی کی شان بلند کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، میرے محبوب مجھے تیری زندگی کی قسم ہے، یہ نشے میں اندھے ہو رہے ہیں۔ وَقِيلَ هِي يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ پرورد، اور میرے محبوب تیرے یہ کہنے کی قسم ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ اور پس منظر ہے، یہ اور پس منظر ہے۔ یہاں یہ قسمیں ہوتی نا، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، یہ جس پر قسم کھائی جائے مقسم بہی
قسمیں اس پر دلیل ہوتی ہیں، اس پر شواہد پیش کرتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب وہ خوب چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ خوب روشن ہو جائے۔ رات اور دن میں اختلاف ہے نا، آگے فرمایا وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم جو اللہ نے مذکر اور مؤنث پیدا کیے۔ مرد اور عورت کی نیچر مختلف ہے، مرد اور عورت کی نیچر مختلف ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت مرد کی ڈپلیکیٹ ہے، وہ فطرت سے جنگ کر رہے ہیں۔ میرے رب نے ان کو یکساں نہیں بنایا، عورت مرد کی ڈپلیکیٹ نہیں ہے، عورت مرد کی کمپلیمنٹ ہے، اس کا تکملہ ہے، اس کا تتمہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اور ہم نے مرد اور عورت کی ساخت میں جو فرق رکھا ہے، مجھے اس کی قسم، مجھے اس کی قسم۔ دیکھیں مرد، اللہ تعالیٰ نے، میں ادھر بات کو نہیں لے جاؤں گا، اسلام جتنا مقام عورت کو دیتا ہے نا، کسی نے نہیں دیا۔ جب میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے اٹھے تھے، اس وقت فرانس کی پارلیمنٹ میں یہ بل پیش ہوا تھا کہ عورت انسان ہے کہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا تھا انسان تو ہے لیکن مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ عورت کو ماں، بہن، بیٹی کا مقام اسلام نے دیا ہے۔ اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام عورت کی نیچر کے مطابق اس کے دائرہ کار کا تعین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا، کیونکہ یہ عورت کی نیچر نہیں ہے کہ وہ گلی گلی بستی بستی کریا کریا جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت کرے۔ عورت کی نیچر نہیں ہے۔ اللہ نے عورت کی نیچر میں پردہ رکھا ہے، عفت و عصمت رکھی ہے۔ عورت پیغمبر کی ماں تو ہے، پیغمبر نہیں ہے۔ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا ہوں، کاش میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی، میری ماں مجھے آواز دیتی، عجب تو ہو تو میں نماز چھوڑ کے ماں کی خدمت میں چلا جاتا ہوں۔ اور یہ دلیل ہے سرکار کے والدین کے ایمان کی، کیونکہ کافر قابل احترام نہیں ہوتا، جس کے لیے پیغمبر اپنی نماز چھوڑتا ہے وہ مومن ہے۔ اور یہ سرکار کی والدہ کا اختصاص ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے عورت کی تذلیل نہیں کی، بخدا احترام دیا ہے عورت کو، لیکن اسلام نے دائرہ کار کا تعین کر دیا ہے کہ تیرا کام میدان نہیں ہے، تیرا کام گھر ہے۔ مرد اور عورت کی نیچر میں جو ہم نے اختلاف رکھا، اس کی قسم۔ اب یہ قسمیں کھانے کے بعد فرمایا ان سعیکم لشتی، تمہاری کاوشیں مختلف ہیں، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ شتید کی جمع ہے، کاوشیں مختلف ہیں۔ چور چوری کے لیے لگا ہوا ہے، ڈاکو ڈاکے کے لیے، امیہ بن خلف ایمان کے تناظر میں پیسہ کمانے کے لیے، ابو بکر لوٹانے کے لیے۔ اور دیکھیں اس دنیا میں ہر بندہ کولو کے بیل کی طرح چلتا ہے، لیکن جس کی کوششیں ایمان بچانے میں ہیں وہی کامیاب ہے۔
میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ ہو اور پریشان نہ ہو، بندہ ہو اور اس کو مسائل نہ ہوں، کم از کم بندہ حق کے مسائل برداشت کر لے تاکہ جب دنیا سے جائے تو رب تو اس سے راضی ہو۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ اب سامعین محترم، وہ میاں عبدالرشید صاحب کا قول میں سنایا کرتا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنے مبلغ برائی کے نہیں ہوتے جتنے مبلغ نیکی کے ہوتے ہیں، لیکن برائی کے مبلغ برائی پھیلانے میں جتنی کوشش کرتے ہیں، نیکی کے مبلغ نیکی پھیلانے میں اتنی کوشش نہیں کرتے۔ ایک نشئی آ جاتا ہے، وہ نہ مار کی پرواہ کرتا ہے، نہ گالیوں کی پرواہ کرتا ہے، لگا رہتا ہے۔ اگر حق کا پیغام پہنچانے والا لوگوں کے رویوں سے مایوس ہو کر پیچھے ہٹ جائے، اس نے حق کی قدر نہیں کی۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں نا، ان کے بیٹے فرماتے ہیں میرے والد جب بھی نماز پڑھتے تو کہتے ہیں اللہم ارحم ابا حیثم، اللہ ابو حیثم پہ رحم فرما۔ امام احمد بن حنبل ہر نماز کے بعد ابو حیثم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ کے بیٹے کہتے ہیں ایک دن میں نے پوچھا ابا جان یہ ابو حیثم کون ہے، اس کے لیے آپ کیوں اتنی دعائیں کرتے ہیں؟ فرمان لگے بیٹا خلق قرآن کے مسئلے میں مجھے کوڑے مارنے کے لیے لجا رہے تھے، رات کا وقت تھا، قرآن کی حرمت کے لیے کوڑے کھانے کی سعادت امام احمد بن حنبل کو ملی۔ اونٹ کی ننگی پشت پہ مجھے باندھا ہوا تھا، کوڑے مارنے کے لیے لجا رہے تھے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں جانتا۔ کہنے لگا میرا نام ابو حیثم ہے، میں بغداد کا بڑا مشہور ڈاکو ہوں، ڈاکہ مارتا ہوں، پکڑا جاؤں جیل جاتا ہوں، کوڑے کھاتا ہوں، جیل کاٹتا ہوں، رہا ہو جاؤں، پھر آ کے ڈاکہ مارتا ہوں، پھر پکڑا جاؤں، پھر کوڑے کھاتا ہوں، مار کھاتا ہوں، جیل کاٹتا ہوں، پھر رہا ہو جاؤں، پھر آ کے ڈاکہ مارتا ہوں۔ کہنے لگا امام صاحب ہزاروں کوڑے کھا چکا ہوں، ڈاکہ نہیں چھوڑا۔ کہنے لگا امام صاحب میں نے کوڑے ڈاکے کے لیے کھائے ہیں، ہمت نہیں ہاری، تم تو رسول اللہ کے دین کے لیے کوڑے کھا رہے ہو، کہیں گھبرا نہ جانا۔ فرماتے ہیں اس کی بات سے مجھے بڑا حوصلہ ہوا۔ میرے بھائی کوشش ہر کسی نے یہاں پہ کرنی ہے، لیکن کبھی رات کو سونے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج پورا دن میں نے آخرت کے لیے کیا کیا، میں نے دین کے لیے کیا کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا رات اور دن کی قسم، مرد اور عورت کے نیچرلی اختلاف کی قسم، تمہاری کاوشیں مختلف ہیں، مختلف ہیں تمہاری کوششیں۔ اب وعدے کیا کہ اس کی عملی صورت کیا ہے۔ دیکھیں نا، دیکھیں یہ ایک بڑی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ بدی کی اٹریکشن، فوری بدی کا فائدہ بندے کو فوری مل جاتا ہے، اور نیکی کا فائدہ دیر میں ملتا ہے۔ اس لیے بندہ کیونکہ فطرتاً اجرت باز ہے تو یہ بدی کی طرف بڑھ جاتا ہے، لیکن بدی کا فائدہ عارضی ہوتا ہے اور نیکی کا فائدہ ابدی ہوتا ہے۔ ایک بندے نے ڈاکہ مارا ہے، پیسے اس کو مل گئے، ممکن ہے اس کے 10 منٹ لگے ہوں، لیکن جو بندہ رزق حلال کمائے گا نا وہ پتہ نہیں کتنی محنت کرے گا، لیکن جو لذت اسے آئے گی یہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ جو نیکی کے راستے پر چلتے ہیں وہ کیوں چلتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بندے کو کچھ اختیار دیا ہے نا، اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں جو اختیار دیا ہے
تو اسے میری راہ کی طرف چلنے کا ذریعہ بنا، پھر دیکھ میں تیری دستگیری کیسے کرتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، تو پس وہ بندہ، پہلی اس کی نشانی کیا بتائی؟ یہ راستہ ہے، یہ نیکی کی طرف چلنے کا راستہ ہے۔ بندہ کہتا ہے نماز پڑھنے کو جی نہیں کرتا یا نماز میں لذت نہیں ملتی، تو جیسے میٹرک کرنے کے لیے 10 سال دھکے کھانے پڑتے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت کی حلاوت کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا، یہ آہ سحر گاہی کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ لفظوں کے ہیر پھیر سے حقیقتیں نہیں بدلا کرتی، حقیقتیں نہیں بدلا کرتی۔ اللہ پاک نے فرمایا بندے نے کیا کیا؟ فَأَمَّا مَنْ آتَى، سب سے پہلی بات یہ، جو اس کے پاس مال تھا نا، اس نے میری راہ میں دیا۔ اور اللہ کا ضابطہ ہے جو سورہ آل عمران میں بلکہ البقرہ میں فرمایا، تثبیتاً کا لفظ ہے کہ جب بندہ مال خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو ثبات عطا فرماتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى، پہلی بات یہ اس نے عطا کیا، پھر کیا؟ وَاتَّقَى، اور وہ اپنے رب سے ڈرتا رہا۔ اللہ سے ڈرنے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی ایک بندہ ڈرتا ہے اگر میں نے اللہ کی بندگی نہ کی میرے رزق سے برکتیں اٹھ جائیں گی، اچھی بات ہے، ڈرتا تو ہے نا۔ کبھی بندہ ڈرتا ہے اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی مجھے عذاب ملے گا دوزخ کا، اچھی بات ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ کبھی بندہ اس لیے ڈرتا ہے اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو میرا کریم رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ کمال تقویٰ ہے۔ ڈوبتی ہوئی دیکھی ہے میں نے فانی کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے۔ اب نیکی کا راستہ کیا ہے؟ من آتا واتقا، اور اشارہ کس طرف ہے؟ ابو بکر کی طرف، اشارہ ابو بکر کی طرف، کہ مال سے نہیں ڈرے، اللہ سے ڈرے، لوگوں سے نہیں ڈرے، اللہ سے ڈرے، اور اس کا حکم اپنی اپنی حیثیت کے مطابق واتقا، اور پھر کیا؟ وصدق بالحسنی، اور جب بھی اس کے پاس کوئی سچائی کی بات پہنچی اس نے فوراً تصدیق کر دی۔ سرکار فرماتے ہیں نا کہ ہر بندے نے مجھ سے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی، ابو بکر نے کوئی دلیل نہیں مانگی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ نیکی نیکی لاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے بھی سرکار کے یار تھے، اور جب سرکار حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے تھے نا شام کے سفر میں، اس وقت غلام کرائے پہ ملتے تھے جیسے آج کل گاڑیاں کرائے پہ ملتی ہیں، تو ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو کرائے پہ لے کر شام کے سفر میں ساتھ بھیجا تھا کہ سرکار کی خدمت کرنا۔ اور جس بندے نے رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ اتنی وفا کی تھی، اللہ نے اسے مومن اول بننے کا شرف عطا کیا۔ امن الناس بر مولا ما، اقبال کہتے ہیں امن الناس بر مولا ما، کلیم اول سینہ ما، فاما من آتا واتقا وصدق بالحسنی۔ اب بندے نے کوشش کر لی، دیکھیں میں بھی تو ہیں، تو بھی تو ہیں، بلا کون نہ مانا، فائنل اتھارٹی تو میرے رب کی ذات ہے نا، لیکن میرے خدا کا حکم ہے جو تم کر سکتے ہو وہ کرو۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف، اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی تو کر جو کر سکتا ہے، جو کمی رہ گئی ہم پوری کریں گے۔
وہ آتا ہے نا حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں، کہ بندہ ایک قدم چلے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق 2 قدم چلتا ہے. اور سرکار نے فرمایا جب بندہ اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. اتیتہ ہرولۃ. پیر صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے منزلیں اس وقت طے نہیں ہوتی جب بندہ چلتا ہے، منزلیں تب طے ہوتی ہیں جب رب بندہ نوازی کرتے ہوئے دوڑ کے آتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ کام جس نے کیا ہم کیا کریں گے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. ہم اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیں گے، آسان کام کو آسان کر دیں گے. آپ پہلے سن لیں پھر میں ایک بات عرض کرتا ہوں. یہ نیک بندے کا طریقہ تھا، اس کا ثمرہ تھا کہ وہ لفظوں کے ہیر پھیر نہیں کرتا. اگر ایک بندہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے نا تو وہ بیٹوں کو سامنے بٹھا کے گردان نہیں کرتا کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں. وہ رات دن ان کے لیے کام کرتا ہے، وہ ان کی بہتری میں لگا رہتا ہے. جو بندہ رب سے محبت کرتا ہے، سرکار مدینہ سے محبت کرتا ہے، وہ ایسے کام کرے گا خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. اللہ پاک نے اس چیز کو بیان فرمایا. اب فرمایا دوسرا بندہ کون ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ. اور دوسرا بندہ وہ جس نے بخل اختیار کیا، بخیل بن گیا. اور بخیل کیا ہوتا ہے کہ سچے راستے پر پیسہ خرچ نہیں کرتا. جو بندہ نمائش کے لیے بہت زیادہ خرچ کر دے اور حق کے لیے خرچ نہ کرے وہ فضول خرچ ہے اور بخیل ہے. اما من بخل، جس نے بخل اختیار کیا، واستغنا، اور بے نیاز ہو گیا. یہ استغنا کیا چیز ہے؟ استغنا یہ ہے، دیکھیں بندہ جو ہے نا، اگر وہ قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا گیا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ. اگر اللہ تمہاری سماعتوں پر مہر لگا دے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو کون ہے تمہیں یہ چیزیں دینے والا؟ بندہ تو ایک سانس نہیں لے سکتا جب تک مولا کا کرم شامل حال نہ ہو جائے. بے شک. اور بندہ جس کا اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے نا اس کی بات بھی مانتا ہے. استغنا یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اپنی زندگی میں خود جی رہا ہوں. تو نے بھائی وہ کہتا ہے میں نے بڑی محنت کی ہے جناب، میں نے بڑی جد و جہد کی ہے. جب میں آ جائے نا پھر توحید ختم ہو جاتی ہے، پھر توحید ختم ہو جاتی ہے. تو استغنا کیا ہے؟ بندہ اللہ سے بھول گیا اللہ کو کہ کوئی میرا رب ہے جس کی وجہ سے میں ایک قدم اٹھاتا ہوں، جس کی وجہ سے میں سانس لیتا ہوں، میرا دل دھڑکتا ہے. واستغنا. اور پھر کیا؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ. اسے اپنا مفاد اتنا پیارا ہے، اپنی انا اتنی پیاری ہے کہ جب اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا سچ آتا ہے اس کو بھی جھٹلا دیتا ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ. آگے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. ہم اس کے لیے مشکل کام آسان کر دیتے ہیں. اب دیکھیے نیکی کو کیا کہا گیا؟ یسرا، آسان کام. بدی کو کہا گیا اسرا، مشکل کام. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو جس نیچر پہ پیدا کیا ہے نا، نیکی اس کے لیے ایسے ہے جیسے بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے، اور بدی کے لیے اسے اپنے آپ پہ تکلف کرنا پڑتا ہے. اللہ نے انسان کو نیکی پہ پیدا کیا ہے، بدی پہ پیدا نہیں کیا. نیکی کو معروف کہتے ہیں، بدی کو منکر کہتے ہیں. معروف مفعول کا صیغہ ہے، جانی پہچانی ہوئی چیز، اور منکر بھی مفعول کا صیغہ ہے، اجنبی چیز. کیوں؟ اس لیے کہ نیکی انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اور بدی انسانی فطرت کے خلاف ہے. جس بندے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس سے پوچھو جھوٹ بولنا کتنا مشکل ہوتا ہے. جس بندے نے کبھی نماز نہیں چھوڑی اس سے پوچھو نماز چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی فطرت کو بیمار نہیں کیا. اللہ پاک فرماتا ہے
جو بندہ یہ کام کرتا ہے ہم اس کے لیے راہ خدا میں نیکی کے لیے مشکلات برداشت کرنا آسان کر دیتے ہیں، اور جو بندہ یہ کام کرتا ہے ہم اس کے لیے گناہ آسان کر دیتے ہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں جزاء السیئۃ سیئۃ مثلھا وجزاء الحسنۃ حسنۃ مثلھا، ایک نیکی دوسری نیکی کا ذریعہ بنتی ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر آگے فرمایا کہ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، یعنی بندے کا اس کا خیال تو یہ ہے نا کہ بس مال ہوگا تو پھر کائنات میرے ہاتھ میں ہے، اور اس بات کو بھول جائے کہ مال نہیں بچاتا، جب بھی بچاتا ہے میرا رب بچاتا ہے۔ کہ امیہ بن خلف اپنے دولت کے نشے میں مغرور ہے، ایک دن آئے گا جب اس کی لاش کو بلال گھسیٹے گا، اس کا مال اسے نہیں بچائے گا، اس کے دوست احباب اسے نہیں بچائیں گے۔ تو فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، جب اسے اوندا پھینکا جائے گا تو اس کا مال اسے بچا نہیں لے گا تباہی سے۔ آگے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہم نے تو حق کو واضح کر دیا ہے۔ اے امیہ بن خلف، اے ابو جہل، اے مکہ کے مشرکو، اے لوگو، ہم نے اس پیغمبر کو تم نے مبعوث فرما دیا ہے جس کو دیکھنے سے خدا کی عظمت سمجھ آ جاتی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہم نے ہدایت کو واضح کر دیا ہے، اور میرے رب نے ہر دور میں ہدایت کو واضح کیا ہے۔ سرکار کے صدقے میں شرط کیا ہے؟ بندے میں تکبر نہ ہو۔ یہ المیہ پیش آتا ہے صاحب مطالعہ لوگوں کو، وہ کہتے ہیں جو ہم نے سمجھ لیا وہ کسی نے نہیں سمجھا، جو بات ہمیں سمجھ آ گئی وہ ابو حنیفہ مالک و شافعی کو سمجھ نہیں آئی۔ جب یہ چیز آ جائے تو تباہی ہے۔ اگر وہ طلب صادق لے کے جائے گا نا تو میرے رب نے جگہ جگہ ہدایت کے چراغ روشن کر دیے۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بے تیرے، ہزار ہا شجرے سایہ دار راہ میں، ہر دور میں میرا خدا حق کو واضح کر دیتا ہے۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے لوگو میں تمہیں اتنی روشن شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی اتنی ہی روشن ہیں جتنی اس کے دن روشن ہیں۔ اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی یہ داماں بھی تھا۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، یہ ہدایت کو واضح کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ علینا یہاں پر وجوب کے لیے نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نسب امام واجب بس بربری تعالیٰ وہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اللہ جس کو جو بھی دیتا ہے محض اپنے کرم سے دیتا ہے، اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، بندہ جب بھی باطل کو اختیار کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے نا، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے نا، اور پھر اپنے آپ کو بڑا زیرک سمجھتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، میں نے بڑا چکر دیا ہے لوگوں کو۔ اللہ فرماتا ہے دنیا بھی ہمارے دست قدرت میں ہے، آخرت بھی ہمارے دست قدرت میں ہے، تمہیں عزتیں حق سے انحراف کر کے نہیں ملے گی، عزتوں والے رب کے سامنے جھکنے میں ملے گی۔ اقبال نے کہا تھا اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، اقبال
کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب میرے رب نے چاہا تو بکریاں چروانے والوں کو صوبوں کے گورنر بنا دیا تھا۔ بندو مت سوچو کہ تم ہم سے دور جا کے عزتیں پالو گے، دنیا کا اختیار بھی ہمارے دست قدرت میں ہے اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے دست قدرت میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فرما دیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے اس آگ سے جو بھڑکنے والی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقصد بعثت لوگوں کو جبراً مسلمان کرنا نہیں تھا، ان کو یہ بتانا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو گے تو کامیاب ہوگے، نہیں کرو گے تو لٹ جاؤ گے۔ میں نے تمہیں ڈرا دیا، لا یصلھا الا الاشقی، اس میں نہیں داخل ہوگا مگر وہی جو بہت بڑا بدبخت ہے، سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اس میں تفضیل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اشقا تو داخل ہوگا، شقی داخل نہیں ہوگا۔ حضرت اب تو اذانیں شروع ہو گئی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ بات اس پس منظر میں کہی جا رہی ہے کہ ایک طرف یہ اشقا ہے، ایک طرف ابو بکر صدیق اتقا ہیں۔ اگر مشرکین بھی تو اپنے آپ کو کہتے تھے نا نجات ہماری ہوگی، انہیں فرمایا دوزخ میں وہ نہیں تو جائے گا، لا یصلھا الا الاشقی۔ اور وہ اشقا کون ہے؟ فرمایا الذی کذب وتولی، وہ جس نے جھٹلا دیا، حق آیا اس کے پاس، اس نے جھٹلا دیا، اور پھر کیا؟ وتولی، پھر گیا۔ یعنی پھرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک دن ایک بندہ ہے، اب اس کو ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتا ہے یار مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ گویا اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے۔ ایک بندہ ہے، بات سنتا ہے، کہتا ہے میں نہیں مانتا، اور پھر منہ پھیر کے چلا جاتا ہے۔ جو منہ پھیر کے چلا جائے نا میرے پاک نبی کی بارگاہ سے، اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ وتولی، اور وہ پھر گیا۔ اب یہ اشقا کے بعد اب اتقا کا ذکر آیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اس پر شواہد یہ کہتے ہیں، امت کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ اچھا، یہ علماء تشریف فرمائیں، میں کافی دیر اس کو اسٹوڈنٹ لائف میں اس پر سوچتا تھا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا، سین جو ہے نا وہ مضارع کو قریب کرنے کے لیے آتا ہے، عام سی بات ہے ابتدائی، یعنی یقول کا معنی ہے وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ جب یقول پہ سین آ گیا تو سیقول، جیسے سیقول السفہاء، ان قریب وہ کہے گا۔ میں کہتا تھا اللہ پاک فرماتا ہے ان قریب وہ اتقا دوزخ سے بچا لیا جائے گا، تو کیا اس وقت دوزخ سے نہیں بچائے گئے تھے؟ پھر میں کہتا تھا شاید یہ بعد کی دنیا کی بات ہو، لیکن قرآن کریم پہ کام کرتے ہوئے مجھے علامہ مظہری نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں سین مضارع کو قریب کرنے کے لیے نہیں ہے، تاکید کے لیے ہے، تاکید کے لیے ہے۔ یقیناً دور رہے گا دوزخ سے کون؟ الاتقی، اس میں تفضیل ہے، متقی سے، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا متقی میرے بھائی۔ اور نظرت فی ابی بکر، یہ آیت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی، طبرسی نے بھی لکھا ہے۔ ابو دہدہ کا واقعہ تو مدینہ میں ہوا تھا، حضرت طلحہ کے بعد کا واقعہ تو مدینہ کی بات ہے، یہ تو مکے کی صورت ہے۔ اتقا سب سے بڑا متقی،
اور جب تک کوئی قرینہ مانعہ نہ ہو آیت کو اس کے اصلی مفہوم سے نہیں پھیرا جاتا اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اتقا مکرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الاتقا مطلق بولا ہے۔ مطلق اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید یہ واضح کرتا ہے کہ امت محمدیہ کا سب سے بڑا متقی ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہیں۔ اپنے عقائد کی کوئی کتاب اٹھا لیں، آج جمعے پر ہی میرا یہی موضوع تھا، میں عقائد نصفیہ پر گفتگو کر رہا ہوں۔ شاذ قول سے عقیدے نہیں بنتے، وہ ڈھونڈ کے ضعیف اور مرجوع روایات لانے سے عقیدے نہیں بنتے، عقیدے نصوص سے بنتے ہیں۔ آپ عقائد نصفیہ اٹھائیں، تحادیہ اٹھائیں، فقہ اکبر اٹھائیں، امام ابو شکور سالمی کی تمہید اٹھائیں، عقائد نظامیہ اٹھائیں، کوئی عقائد کی کتاب اٹھائیں، سب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اس امت میں سب سے بڑھ کر عظمت والا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامعین محترم، اور یہ بات دیکھیں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی اپنی ایک منفرد شان رکھتا ہے۔ اہل بیت کا ہر فرد اپنی ایک منفرد شان رکھتا ہے، لیکن مطلق افضلیت کا عقیدہ یہ کسی ایک چیز کو نہیں، مجموعی دلائل کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، کسی ایک چیز کو دیکھ کے نہیں۔ تو اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جو بات امام نصفی کو سمجھ نہیں آئی، امام ابو حنیفہ کو سمجھ نہیں آئی، امام سالمی کو سمجھ نہیں آئی، صاحب عقائد نظامیہ کو سمجھ نہیں آئی، امام طحاوی کو سمجھ نہیں آئی، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا، سنگ ہو جا۔ اور ابو بکر صدیق کی خلافت بھی پہلی ہے اور مقام بھی پہلا ہے، اور وہی امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ، جس کی ایک روایت کو مانا مفہوم بنا کے دیکھیں، فا کا مطلب لوٹنا ہوتا ہے، دوڑنا نہیں ہوتا، لوٹنا ہوتا ہے۔ میں لوٹا مطلب کیا ہے؟ ممکن ہے وہاں جنگ ہو رہی ہو زیادہ، وہاں چل گئے ہوں صدیق اکبر، وہاں سے واپس آیا ہوں، یہ دوڑنا تمہاری اپنی ایجاد ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اسی میں فضائل الصحابہ میں مولا علی فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر ثم عمر، کیا میں تمہیں بتا نہ دوں اس امت میں سرکار کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے۔ اور اسی فضائل الصحابہ میں ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں ما من احد منکم، کہ تم میں سے جو بھی بندہ یہ کہے گا کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلدتہ حد المفتری، میں اس پر مفتری کی حد لگاؤں گا، 80 کوڑے اسے لگاؤں گا۔ میرے بھائی، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے مصلے پہ ابو بکر کو کھڑا کر دیا، اور دن کی ابتدا میں مولا علی نے نمازیں پڑھی، مولا حسن نے نمازیں پڑھی، مولا حسین نے نمازیں پڑھی، اہل بیت کے افراد نے نمازیں پڑھی۔ جو بندہ ان کے ایمان میں شک کرتا ہے نا، وہ ابو بکر پر تان نہیں کرتا، مولا علی پہ تان کرتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی نص ہے۔ امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اجمع المفسرون، کہ اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، اور یہی چیز ان کی افضل ہونے کی دلیل ہے۔ تو فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ سب سے بڑا متقی یقیناً دوزخ سے دور رکھا جائے گا۔ وہ متقی کیا کرتا ہے؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ ابو بکر کے اخلاص کی گواہی میرا رب دے رہا ہے۔ وہ جو اپنا مال دیتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنی انا کے لیے نہیں، اس لیے دیتا ہے یتزکیٰ، تاکہ اس کا دل صاف ہو جائے۔ یہ نہ کہنا ابو بکر کا دل پہلے صاف نہیں تھا، ابو بکر کا دل پہلے بھی صاف تھا، لیکن قرب الہی کی منزلوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ خدا اس مسافر کی ہمت بڑھائے جو منزل کو ٹھکرائے منزل سمجھ کر، یتزکیٰ، تاکہ اس کا دل پاک ہو جائے۔ اب دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی صرف مال خرچ کرنے کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ ہر قسم کی عبادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا تھا نا، جنت کے 7 دروازے ہیں، کسی کو باب الرجان سے روزے داروں کو پکارا جائے گا، کسی کو فلاں دروازے سے پکارا جائے گا، کسی کو فلاں دروازے سے پکارا جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کے سب دروازوں سے پکارا جائے؟ تو فرمایا ارجو ان تکون منہم، ابو بکر تو ان میں سے ہے جسے جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ یہاں پر جو کہا گیا نا مال خرچ کرتا ہے، اس کو مطابقت حال کہتے ہیں۔ جو موقع تھا نا اس کا ذکر کیا، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اس کا دل صاف ہو جائے، وہ تزکیہ کا طالب ہے، اپنے رب سے تزکیہ مانگتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، ابو بکر پہ کسی کا احسان نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ بلال تو غلام تھے، احسان تو برابری میں ہوتے ہیں نا جی، ممکن ہے۔ وہ جیسے نہیں، وہ شیر سو رہا تھا، چوہا آ کے اس کے وہ کاٹنے لگ گیا جال، وہ ہے نا، وہ شیر جو تھا نا وہ سو رہا تھا، تو چوہا اس کے اوپر آ کے اٹکیلیاں کھیلنے لگا، شیر نے اس کو پکڑ لیا، ظاہر ہے اس نے اس کو مار دینا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے کچھ نہ کہو، میں کبھی تمہارے کام آؤں گا۔ چوہے نے شیر سے کہا مجھے کچھ نہ کہو، میں کبھی تمہارے کام آؤں گا۔ وہ ہنسا، اس نے کہا یار کیا کام آئے گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جال ڈالا کسی شکاری نے، شیر پھنس گیا، چوہا آ کے اس کی جال کاٹنے لگ گیا، اس نے کاٹ دیا۔ یہ معاشرہ ہے، یہاں بادشاہ گداگر کا محتاج ہو سکتا ہے، چھوٹا بڑے کا محتاج ہو سکتا ہے، بڑا چھوٹے کا محتاج ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک میرے ابو بکر کے اخلاص کو بیان کرتا ہے کہ ابو بکر نے جو کچھ بھی کیا تھا نا، یہ کسی مادی احسان کا بدلہ نہیں دیا تھا۔ کیا ہوا؟ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، ابو بکر نے جو کچھ بھی کیا اپنے رب کی رضا کے لیے کیا۔ جب وہ آپ نے حضرت بلال کو آزاد کیا نا، تو آپ کے والد نے کہا، ابو قحافہ نے، کہنے لگے بیٹا دیکھیں نا ہم کیا کرتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ ہم بندے کو دیکھ کے مہمان نوازی کے طریقے طے کرتے ہیں۔ مہمان کو دیکھ کے اس کی ہم میزبانی کرتے ہیں۔ شادی ہوتی ہے کسی کی، وہ میرا ایک دوست مجھے بتا رہا تھا مذاق میں،
کہتا ہے وہ گئے، وہ کہتا ہے یار کتنے، وہ بندہ کوئی ریٹائر ہو گیا تھا، کوئی بڑا آفیسر تھا، وہ کہتا ہے کتنے دینے ہیں یار؟ وہ کہتا ہے یار 2000 دے دیتے، کہتے ہیں یار چھوڑ ریٹائر ہو گیا 1000 دے دیتے ہیں۔ اب تو خلوص بھی ہے، فقط مصلحت کا نام، بے لوث دوستی کے زمانے گزر گئے۔ اللہ فرماتا ہے ابو بکر نے جو کچھ بھی کیا ہے نا، یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں کیا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ تو ابو قحافہ نے کہا بیٹا کسی بڑے بندے پر کوئی احسان کرتے مشکل وقت میں کام آتا، تو آپ نے فرمایا ابا جان میں نے یہ کام صرف اس لیے کیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ توفیق عمل مانگنے آگانے کون سے، شاہاں کے عجب در بنوازند گدارا، تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ کی اس بات کی تائید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ فرمایا وما الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر یہ اس لیے انہوں نے کیا کہ رب راضی ہو جائے۔ ولا سوف یرضا، یہ پھر یقین کے لیے ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ابو بکر سے راضی ہو جائے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ابو بکر سے راضی ہو جائے گا۔ جب وہ آیات نازل ہوئی نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ جب ایسے محبوب الہی کی موت کا وقت آتا ہے، نیک بندے کی موت کا وقت آتا ہے، تو اسے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے بندے لوٹا میری طرف، ارجعی الی ربک، لوٹا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور جب تو میری عنایات کو دیکھے گا تو بھی سارے دکھ بھول جائے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آئے اسے اللہ کی طرف سے آواز آئے، تو فرمایا ابو بکر سیقال لک، جب تیری موت کا وقت آئے گا تجھے کہا جائے گا ابو بکر لوٹا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ ولا سوف یرضا، ان قریب اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق سے راضی ہو جائے گا۔ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن مجید کا فہم صحیح نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے ساتھ کامل وابستگی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تکلفات سے بچا کر سادگی اور اخلاص والا راستہ نصیب فرمائے۔ دعا کر دو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی